تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج یہاں پر الحمدللہ ہمارے علی بھائی کی طرف عظیم الشان اجتماع میلاد ہے، اور یہ اجتماع میلاد بڑی 11ویں شریف کے مہینے میں یعنی ربیع الاخر میں ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ربیع الاخر یعنی ربیع الغوث کا مہینہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں یعنی آپ کا یوم وصال ہے۔ ہر ولی کا عرس سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن یہ غوث پاک کی شان ہے کہ آپ کا عرس ہر مہینے منایا جاتا ہے۔ اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جیسی اہمیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں حاصل ہے، ایسی اہمیت ہمارے غوث پاک کو تمام ولیوں میں حاصل ہے۔ تو بہت بڑی شان ہے حضور غوث پاک کی۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے ہم سب کو خوب خوب عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، میلاد ایک بہت وسیع لفظ ہے، اور میلاد جب سے کائنات بنی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آخرت تک ہوتا رہے گا۔ کافی پڑھے لکھے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ what is actually the definition of میلاد، میلاد کی تعریف کیا ہے، اور آپ میلاد مناتے ہیں، تو کیا میلاد کہتے کسے، کس ایکٹیویٹی کو میلاد کہا جاتا ہے، تو آئیے پہلے اس ڈیفینیشن کو کلیئر کریں۔ یاد رکھیے، اٹس ویری سمپل ٹو ایلیبوریٹ دا پروسیس آف میلاد۔ نمبر 1، میلاد کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت مبارکہ، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے، اور یہ وہ ذکر ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی کرتے تھے، یہ وہ ذکر ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیا مختلف انداز سے۔ اور نمبر 2، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کیا جائے، آپ کے شمائل کا، آپ کی عادات کا، آپ کی رفعت، آپ کے کمال کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 3، آپ کی نعتیں پڑھی جائیں۔ اور نمبر 4، قرآن و حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فضائل آئے، علماء ان فضائل کو نکال کر عوام کے سامنے پیش کریں، اور پھر ان نوجوان نسل، ان بچوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان کرائی جائے۔ اور نمبر لاسٹ، کہ کفار پر اور غیر مسلموں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، ان کی شوکت اور ان کے کمال کا بیان کر کے ان پر حضور کی دھاک بٹھائی جائے۔ دس از سمپل ڈیفینیشن آف میلاد۔ اور اب یہ سب کام کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ آنے والوں میں کچھ تقسیم کر دے۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ اس ہستی کی محبت عوام کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ بلا شبہ تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ، لیکن معرفت میں کمی ہے، اور محبت یہ معرفت کی محتاج ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو کسی ہستی کی معرفت نہیں ہے، محبت نہیں ہو سکتی، اور جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نظریے سے کبھی محبت نہیں ہوتی، آئیڈیالوجی سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان صرف یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اسلام سے اور اللہ سے محبت ہے، بس انہی دو کے اوپر رہے، اس کی محبت کا دعویٰ کبھی بھی کامل نہیں ہوگا۔ ایک کافر کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا وہ کلمہ قبول ہوگا؟ نہیں۔ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کہہ دے گا، کروڑ دفعہ کلمہ بھی قبول ہو جائے گا، وہ دار ایمان میں بھی داخل ہو جائے گا۔ So this is very clear
یہ بہت زیادہ کلیئر ہے کہ آئیڈیالوجی سے اور نظریے سے کبھی محبت نہیں ہوتی، محبت کسی ہستی سے ہوتی ہے اور پھر اس ہستی کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو میلاد یہ ہر دفعہ ہوتا رہا، ہر سال میں ہوتا رہا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میلاد مناتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک سرکار کی سنتیں، آپ کی سیرت لکھنے پر پابندی تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ قرآن اور حدیث مکس اپ نہ ہو جائیں، لیکن اس کے بعد علماء نے اس کی اجازت دی، اور پھر ہر دور میں محدثین آئے، سیرت کو لکھنے والے خوش نصیب عاشقان رسول آئے، اور یہ سیرت کا کام آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، بہت آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، غم اس کے قریب نہ آئے، اور اس کا چہرہ شاداب رہے، اس کی عمر طویل ہو۔ دیکھو، ایک دعا ہمارے والدین مانگتے اس کی بڑی قیمت ہے، ایک دعا ہمارے پیر و مرشد مانگتے اس کی بڑی قیمت ہے، ایک دعا ہمارے امام صاحب مانگتے ہیں مسجد کے، اس کی بھی بڑی قیمت ہے، لیکن یہ دعا کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، تر و تازہ رہے، خوش رہے، شاداب رہے۔ کون؟ جس نے میری بات کو سنا اور میری سنت کو آگے پہنچایا۔ تو فرمایا مفتی قاسم صاحب نے کہ یہ جو محدثین ہوتے ہیں ان کے چہرے شاداب رہتے ہیں، کھلے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں۔ So we can be a part of this group. How? Just learn about the Holy Prophet. Similar, you are sitting here, I will deliver some good words about Holy Prophet. So now it's your responsibility to pick a paragraph and transmit it and just convey it to some other person. آج اب نیت کر لیں کہ جو بیان ہم سنیں گے، کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، جو بھی مبلغ آتا ہے کوشش کرتا ہے کوئی ایسی بات کہے، اگر ریپیٹ بھی کر رہا ہے وہ بات، تو یاد رکھو محبت کا اصول یہ ہے کہ محبوب کا جتنا بھی ذکر کیا جائے مزہ آتا ہے، اس کی اداؤں کا ذکر طویل تر ہوتا چلا جائے، مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ میں جو بھی ہوں آج کے بیان سے چند پھول، 2-4 باتیں سنوں گا، اور وہ باتیں آگے جا کر ضرور کسی کو بتاؤں گا، چاہے وہ میرے گھر میں کوئی ہو، میرا دوست ہو، میرا باس ہو، میرا کولیگ ہو۔ You know, we just shoot the breeze. Now the word shoot the breeze means we just talk for the sake of talking. ہم بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا ان باتوں کا، صرف وقت گزارنے کے لیے۔ تو یہاں پر آپ اگر ایک بات سنت کی سن لیں گے اور جا کر کسی اپنے دوست کو یہ بات بتائیں گے، منو ان بتانے کی کوشش کرنی، اور کوشش کریں گے ادب و اداب کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس بات کا صدقہ آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائے۔ ہماری نوجوان نسل میں آج حضور کی پہچان کرانا کتنا ضروری ہے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے۔ کیا اس طرح کے میلاد، اس طرح کے فنکشنز جن میں بیٹھ کر سرکار کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی رفت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی بلندی کا بیان کیا جائے، ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے۔ 63 سال کی زندگی مبارکہ، اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کی زندگیاں گزریں، یہ 63 سال کی زندگی اس ہستی کی کامل ترین زندگی ہے۔ اس 63 سال کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اگنور کیا جائے، ناٹ اے سنگل مائکرو سیکنڈ۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کی زندگیاں گزر ہی رہی ہیں، فارغ گزر رہی ہیں، ویلے بیٹھے ہیں، زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی زندگیوں میں 1-2-3 سال ایسے ملتے ہیں کہ جن سالوں کے اندر ان کی زندگی ایمٹی نظر آتی ہے، خالی۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے جن کا اپنی پلکوں کو اٹھانا بھی، جن کا قدم کو اٹھانا، نوالے کو پلیٹ سے اٹھا کے اپنے لعاب دہن کے ساتھ مکس کرنا، یہ ادا بھی کتنی زیادہ حکمتوں بھری ہے۔ کون پڑھے گا اسے؟ پڑھ کر کون پریزنٹ کرے گا اسے؟ ہم آج کچھ کلپس تیار کر رہے تھے اپنے سوشل میڈیا کے لیے، تو کلپس تیار کرتے کرتے کبھی کبھار ایسی سوچ آ جاتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 4-5 لفظوں والے جملے کے اندر پوری کائنات سمٹی ہوتی ہے۔ یقین کیجئے، غور سے پڑھیں تو صحیح، جس طرح اپنے پیپر کو، اپنے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ یہ حضور کی مجلس سے یہ ادب ملا کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی، جس طرح یہاں پہ کھانا تقسیم کیا جائے گا، تو تقسیم کرنے والا ساقی ہوگا، تقسیم جو کر رہا ہے، اب
اس کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ سب کو تقسیم کرنے کے بعد پھر کھائے، یہ نہیں کہ ابھی کام چل رہا ہے اور وہیں بیٹھ کے کھائے، اچھا بھی نہیں لگتا۔ اب اس ایک ادا سے ہمیں لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے۔ وی لرن اباؤٹ دا لیڈرشپ کہ اے لیڈر، جب تو لیڈر بن گیا اپنے ماتحتوں کو کام پہ لگا، سخت محنت کر، اور جب سارے کام پہ لگ جائیں اب تو نے کسی طرف ہونا ہے۔ سمپل ایٹیکیٹ آف فوڈ وی کین لرن دس ایسپیکٹ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اگر آپ کھانا کھائیں، مثال کے طور پہ کوئی کھانا کھانے لگا ہے، کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھتا ہے، سر کو ڈھانپتا ہے، نشست وہ رکھتا ہے جس کا حکم دیا گیا، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے نوالوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کھانے کا آخر میں دعا پڑھتا ہے۔ صرف بتائیے ایک کھانے کا کام جو اس نے دن میں 3 دفعہ کرنا ہے، اس کی پوری زندگی کو ڈسپلن نہیں کر رہا، اس کی پوری زندگی کو نظم و ضبط میں نہیں ڈھال رہا۔ ابھی جو بیٹھ گئے، جو ملا، ہاتھ دھوئے نہ دھوئے، بس کھاتے چلے گئے، دس از ناٹ ڈسپلن۔ اور وہ بندہ جس نے اپنے کھانے کے اس پروسیس کو نظم و ضبط کے ساتھ ڈھال لیا، پوری زندگی کو نظم و ضبط کے ساتھ ڈھال لے گا۔ آپ کو اپنی ذات سے محبت ہو جائے گی۔ کھانے کے بارے میں جو بتایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ رب کا پیغام ہے۔ دیکھو بات سنو، فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصے کو ہوا سے بھرو یعنی خالی رکھو، ایک کو کھانے سے بھرو، ایک کو پانی سے بھرو۔ فرمایا نا، یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ ایک بستہ ہے، بیگ ہے، اس بیگ کو جس نے بنایا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی میں نے اس بیگ کو بنایا ہے، آپ اس میں 3 کلو سے زیادہ سامان نہ رکھنا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری مرضی، جتنا مرضی سامان رکھے، 5 6 7 10 کلو ٹھونس رہے ہم، پھٹ جائے گا نا۔ اس بندے نے جس نے بنایا وہ ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بھئی میں اس کا مینوفیکچرر ہوں، اس میں نہیں آنا اتنا سامان۔ ہم کہتے ہیں کہ جی 10 کلو ڈالنا ہے۔ تو یاد رکھو ہمارے اس جسم کو ہمارے رب نے بنایا ہے، اور ہمارے رب نے اب جو ارشاد فرمایا کہ اتنا کھانا کھاؤ، تو رب پھر اس چیز پر علیم و خبیر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس جسم پہ کتنا کھانا جائے گا تو جسم صحت مند رہے گا۔ تو یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو ہر لحاظ سے سنتے پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن مجید ہم تک پہنچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہنچا۔ حضور کے معجزات سارے اعلیٰ و اعلیٰ ہیں، لیکن قرآن مجید اور معراج یہ ایک زبردست ترین معجزہ ہے جو کہ رہتی قیامت تک اس کا ثانی کوئی نہیں آ سکتا۔ معراج کو دیکھیے، آج ہماری سائنس واضح طور پہ بتاتی ہے، فزکس کا یہ چیپٹر ہے، لائٹ اس کا سب ٹاپک ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ یہ جو لائٹ مجھ تک پہنچ رہی ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئیں ان میں سب سے زیادہ تیز رفتار یہ روشنی ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے زیادہ تیز جائے گی وہ لامکان میں چلی جائے گی۔ That thing will go into infinite. Nobody can measure anything beyond the speed of light. سائنس یہاں بات کہہ کے رک جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان، سارے عرشوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں انتہا کو، کہ اب اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ میرے آقا اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جا کے 1.5 ہاتھ یا 2 ہاتھ کے فاصلے پر فائز ہوتے ہیں، کتنے انعام و اکرام لے کر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس اس جگہ پہ تشریف لے آتے ہیں۔ بتاؤ یہ سارا سفر کتنی دیر میں ہوا کہ میرے آقا جب گئے، ایک ٹہنی کو امامہ شریف لگا تھا، ٹہنی ہل رہی تھی، جب واپس آئے ابھی تک وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ The science is stopped. Science cannot explain this journey. سائنس اس جرنی کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ تو سائنس جب اس جرنی کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، اس کا مطلب سائنس میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کی زندگی کامل و اکمل ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہر چیز کو ماپنے کا ایک معیار ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس تھیوری آتی ہے نا، میں جب مدنی چینل کے لیے ٹاکی لکھتا ہوں، میرے پاس کچھ معیار ہے کہ فلاں جگہ سے اگر یہ آ گئی بات تو ٹھیک ہے۔ جس طرح آج کل ہم کورونا کی جو ویکسینیشنز آ رہی ہے، جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ کرونا آیا، وہ چائنا کے کسی دیہات میں عجیب قسم کا نمونیا ہوا ہے لوگوں کو، انہوں نے فوراً WHO کو رپورٹ کیا، پتہ چلا کہ یہ نئی سٹرین ہے کرونا کی جس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا، پھر پاکستان میں آ گیا، اسی وقت لوگوں نے اس پہ تحقیق شروع کر دی۔ اب مجھے کرونا کی لیٹسٹ ویکسینیشن کے بارے میں جب تحقیق پڑھنی ہے تو میں کہاں سے پڑھوں گا؟ میں سیدھا WHO کی ویب سائٹ پہ جاؤں گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیڈ ہے اس وقت پوری دنیا کو کر رہی ہے، جو وہ بات مجھے بتائے گی میں اس کو سمجھوں گا یہ ٹھیک ہے۔
जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर जो वैक्सीनेशन इजाद हो चुकी है उसका रेट 95% है। 95% लोगों को शिफा मिल रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तान में वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि उस वैक्सीनेशन को -20 से -80 डिग्री चाहिए, और मेरे पाकिस्तान में इतनी ठंड होती नहीं है। अगर वो इस टेम्परेचर से बाहर आएगी, वैक्सीनेशन तबाह हो जाएगी, पानी रह जाएगा सिर्फ। हमें चाहिए चाइना की, चाइना वाली वैक्सीनेशन नॉर्मल टेम्परेचर में भी चल जाती है। अब ये मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिली? WHO की वेबसाइट से। याद रखो, एक रेफरेंस जरूर होता है, एक रेफरेंस जरूर होता है। रेफरेंस जितना मजबूत होगा, आपकी बात में उतनी मजबूती आती चली जाएगी। और हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए आखिरी हतमी रेफरेंस वो मेरे आका की जात है। आप ज़ूलॉजी में आगे बढ़ जाएं, बॉटनी के अंदर PhD पोस्ट डॉक कर लें, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाएं, फाइनेंस में आपका कोई सानी नहीं है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए कि सारी गुत्थियां सुलझा लेते हैं। याद रखना, आप जो भी हैं, आपके उस मैदान में आखिरी रेफरेंस जो होगा वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान और आपकी ज़ात होगी। यही तो मसला बना हुआ है। हमारे बच्चे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ जाके जो टीचर सामने आता है, जो अला बला वो बकता रहता है, कहता रहता है, हमारे बच्चों को बचपन में चौके हुजूर की ज़ात का बारे में बताया नहीं गया, वो बच्चे उसको आइडियल समझ लेते हैं, और उसको आइडियल समझ